दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 11। सुबह की रोशनी में सलाह उद्दीन अय्यूबी के उन सवारों का दस्ता जो उनके पीछे गया था घोड़ों के खुर देख कर रवाना हो गया। ये बहुत से घोड़ों के निशान थे जो छुप नहीं सकते थे। सुबह से पहले सलीबियों की पार्टी लड़कियों को साथ लेकर चल पड़ी। उनकी रफ्तार खासतौर पर तेज थी। उनके ताक़ुब में जाने वालों का सफ़र रुक गया क्योंकि रात के वक्त जो वो ज़मीन को नहीं देख सकते थे। मगर सलीबियों ने सफ़र जारी रखा। वो आधी रात के वक्त पड़ाव करना चाहते थे। वो बहुत जल्दी में थे। सुबह के धुंधलके में सलीबी जो आधी रात के वक्त रुके थे चल पड़े। उनके ताक़ुब में जाने वाले की पार्टी सुबह की रोशनी में रवाना हुई। मैग्ना मारियूस ने अक्लमंदी की थी कि वो ऊँट पर गया था। ऊँट भूख और प्यास की परवाह नहीं करता था। रुके बगैर घोड़े की निस्बत बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेता है। इससे मैग्ना मारियूस का सफ़र तेज़ी से तो तय हो रहा था। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी जब उन्हें लाशें नजर आईं। अली बिन सुफियान के नाइब ने बालियान की लाश पहचान ली। उसका चेहरा सलामत था। उसके करीब उसके 6 दोस्त की लाश पड़ी थी। गिद्धों और दरिंदों ने ज़्यादातर गोश्त खा लिया था। सवार हैरान थे कि ये क्या मामला है। खून बताता था कि इन्हें मरे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर बगावत की रात मरे होते तो खून का निशान न होता और उनके सिर्फ हड्डियां रह जाती। ये एक मुअम्मा था जिसे कोई न समझ सका। वहां से फिर घोड़ों के निशान चले। सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए। निस्फ मील तक गए तो ऊंट के पांव के निशान भी नजर आ गए। बढ़ते ही चले गए। सूरज गुरूब हुआ तो भी नहीं रुके क्योंकि अब मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों का इलाका शुरू हो गया था जिसमें एक रास्ता बल खाता हुआ गुजरता था। इसके अलावा वहां से गुजरने का कोई और रास्ता नहीं था। सलीबी इसी रास्ते से गुजरे थे और बहरे रूम की तरफ चले जा रहे थे। टीलों का इलाका दूर तक फैला हुआ था। वहां से ताक़ुब करने वाले निकले तो रुक गए क्योंकि आगे रेतीले मैदान आ गया था। सुबह के वक्त चले तो किसी ने कहा कि समंदर की हवा आने लगी है। समंदर दूर नहीं था मगर सलीबी अभी तक नजर नहीं आए थे। रास्ते में एक जगह खाने के बचे खुचे टुकड़ों से पता चला कि रात यहाँ कुछ लोग रुके थे। घोड़े भी यहाँ बांधे गए थे। फिर यहाँ घोड़े वहां से चले। जमीन को देखकर ताक़ुब करने वालों ने घोड़ों को एड़ लगा दी। सूरज अपना सफर तय करता गया और आगे निकल गया। घोड़ों को एक जगह आराम दिया गया, पानी पिलाया गया और दस्ता रवाना हो गया। समंदर की हवाएं तेज हो गई थीं और उनमें समंदर की बू साफ महसूस होती थी। फिर साहिल की चट्टानें नजर आने लगी। जमीन बता रही थी कि घोड़े आगे आगे जा रहे हैं और ये बेशुमार घोड़े हैं। साहिल की चट्टानें घोड़ों की रफ्तार से करीब आ रही थीं। ताक़ुब करने वालों को चट्टान पर 2 आदमी नजर आए। वो उस तरफ देख रहे थे। वो तेजी से समंदर की तरफ उतर गए। घोड़े और तेज हो गए। चट्टानों के करीब गए तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि कई जगहों से चट्टानों के पीछे जाया जा सकता था। एक आदमी को चट्टान पर चढ़कर आगे देखने को भेजा गया। वो आदमी घोड़े से उतरकर दौड़ता गया और एक चट्टान पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने लेटकर दूसरी तरफ देखा और पीछे हट आया। वहीं से उसने सवारों को इशारा किया कि पैदल आओ। सवार घोड़ों से उतरे और दौड़ते हुए चट्टानों तक गए। सबसे पहले अली बिन सुफियान का नाइब ऊपर गया। उसने आगे देखा और दौड़कर नीचे उतरा। उसने अपने दस्ते को बिखेर दिया और उन्हें मुख्तलिफ जगह पर जाने का कहा। दूसरी तरफ से घोड़ों के हिननाने की आवाज़ें आ रही थीं। सलीबी वहाँ मौजूद थे। ये वो जगह थी जहाँ समंदर चट्टानों को काट कर अंदर आ जाता था। इस पार्टी ने अपनी कश्ती वहाँ बांधी थी। वो घोड़ों से उतरकर कश्ती में सवार हो रहे थे। कश्ती बहुत बड़ी थी। लड़कियां कश्ती में सवार हो चुकी थीं। घोड़े चढ़ा दिए गए थे। अचानक उन पर तीर बरसने लगे। तमाम को हिलाक नहीं करना था, उन्हें जिंदा पकड़ना था। बहुत से कश्ती में कूद गए और कश्ती के चप्पू मारने लगे। पीछे जो रह गए वो तीरों का निशाना बन गए थे। कश्ती में जाने वालों को ललकारा गया मगर वो ना रुके। वहां समुंदर गहरा था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। इधर से इशारे पर तीरंदाजों ने कश्ती पर तीर बरसा दिए। चप्पुओं की हरकत बंद हो गई। तीरों की दूसरी बाढ़ गई। फिर तीसरी और चौथी बाद लाशों में पेवस्त हो गई। उनमें अब कोई जिंदा न था। कश्ती वहीं डोलने लगी। समंदर की मौजें साहिल की तरफ आती और चट्टानों से टकरा कर वापस चली जाती थीं। जरा सी देर में कश्ती साहिल पर वापस आ गई। सवारों ने नीचे जाकर कश्ती पकड़ ली। वहां सिर्फ लाशें थीं। लड़कियां भी मर चुकी थीं। बाज को 2-2 तीर लगे थे। कश्ती को बांध दिया गया और सवारों का दस्ता महाज की तरफ रवाना हो गया।
कैम दूर नहीं था। मैग्ना मारियूस कायरा की एक सराय में रुका हुआ था। इस सराय का एक हिस्सा आम और कमतर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा अमीर और ऊंचे हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी क़याम किया करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियाँ भी मुहैया की जाती थीं। मैग्ना मारियूस इसी ख़ास हिस्से में ठहरा। मोबी को उसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मुलाजिम बीवी की खूबसूरत और जवानी ने सराय वालों पर मैग्ना मारियूस का रौब तारी कर दिया। ऐसी हसीन और जवान बीवी किसी बूढ़े दौलतमंद की हो सकती थी। सराय वालों ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मोबी ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के घर और दफ्तर के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। उसने यह भी मालूम कर लिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सूडानियों को माफ़ी दे दी है और सूडानी फ़ौज तोड़ दी है। उसे यह भी पता चल गया कि सूडानी सालारों और कमांडरों वगैरह के हरम खाली कर दिए हैं और यह भी कि उन्हें ज़रई ज़मीन दी जा रही है। ये मैग्ना मारियूस की गैर मामूली दिलेरी थी का हिमाकत कि वो इस मुल्क की ज़बान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने ख़तरनाक मिशन पर आ गया था। उसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे के इंसान तक रसाई हासिल करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो ज़हनी लिहाज से इंतशार और खलफशार का मरीज़ था। फिर भी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने आया, जिसके इर्द गिर्द मुहाफ़िज़ों का पूरा दस्ता मौजूद रहता था। उसके दस्ते के कमांडर ने उसे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं इनमें मुझे ज़रा सी भी अकल की बू नहीं आई। बज़ाहिर मैग्ना मारियूस पागल ही था। एक तारीख़ी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले उमूमन पागल ही होते हैं। अगर पागल नहीं तो उनके ज़हनी तवाज़ुन में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। ये कैफियत इस इटली की सजा याफ्ता आदमी की थी। उसके पास एक हथियार ऐसा था जो ढाल का काम भी दे सकता था। ये थी मूबी। मूबी मिस्र की सिर्फ ज़बान ही नहीं जानती थी, बल्कि उसे और उसकी मरी हुई 6-7 लड़कियों को मिस्र और अरबी मुसलमानों के रहन सहन, तहजीब और तमीज़ और दीगर मुआशरती ऊंच नीच के मुतालिक लंबे अरसे के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। मुसलमान मर्दों के नफ्सियात से भी वाकिफ़ थी, अदाकारी की माहिर थी और सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मर्दों को उंगलियों पर नचाना और बेवक्त ज़रूरत अपना जिस्म नंगा करके किसी मर्द को पेश करना भी जानती थी। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि बंद कमरे में मैग्ना मारियूस, मूबी और उनके साथी ने क्या बातें की और क्या मंसूबा बनाया। अलबत्ता ऐसा सबूत पुरानी तहरीरों से मिलता है कि 3-4 रोज़ सराय में क़याम के बाद मैग्ना मारियूस बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी ढीली वाली थी। उसके चेहरे का रंग सूडानियों की तरह गहरा बादामी था, जो मसनूई हो सकता था लेकिन मसनूई लगती ही नहीं थी। उसने मामूली किस्म का चोगा और सिर पर मामूली किस्म का रुमाल और अमामा बांध रखा था। मुँह सर से पांव तक सियाह बुर्का नुमा लिबास में थी और फिर उसके चेहरे पर बारीक नकाब इस तरह पड़ा था कि हाथ और थोड़ी की खुली हुई थी। पेशानी तक चेहरा नंगा था। पेशानी पर उसके भूरे रेशमी बाल पड़े हुए थे। उनका साथी मामूली से लिबास में था, जिससे पता चलता था कि नौकर है। सराय के बाहर दो निहायत आली नस्ल के घोड़े खड़े थे। इस सराय वालों ने मैग्ना मारियूस के लिए उजरत पर मंगवाए थे, क्योंकि उसने कहा था कि अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाना चाहता है। मैग्ना मारियूस और इन्हीं घोड़ों पर सवार हो गए और जब घोड़े चले तो उनका साथी नौकर की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने नाइबीन को सामने बिठाए सूडानियों के मुतालिक अहकामात दे रहा था। वह काम बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फ़ौज मिस्र की नई फ़ौज और वफादार सूडानियों को साथ मिलाकर एक फ़ौज बनाएंगे और फौरी तौर पर यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। बैर रूम की शिकस्त के बाद, जबकि सुल्तान जंगी ने फ्रैंक को भी शिकस्त देती थी, एक लंबे अरसे तक सलीबियों के संभलने का कोई इम्कान नहीं था। उनके संभलने से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम छीन लेने का मंसूबा बना चुका था। इससे पहले वो सूडानियों को ज़मीन पर आबाद कर देना चाहता था कि खेती बाड़ी में उलझ जाएं और इनकी बगावत कामयाब न रहे। नई फौज की तंजीम नौ और हज़ारा सूडानियों का ज़मीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। इन दोनों कामों में ख़तरा यह था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज और अपनी इंतज़ामिया में ऐसे आला अफीसर मौजूद थे जो उसे मिस्र की इमारत के सरबराह की हैसियत से नहीं देख सकते थे।
سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے کچھ اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں سے اور فوجوں سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا، کبھی ان کی شان میں دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائیں، لیکن در پردہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہوتا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدہ سے دی جا رہی تھیں۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کر لیا تھا۔ ان 2 واقعہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے، اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کافی پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ایمان کی نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازش کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلیٰ کار بن گئی تھی، اور جن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ قتل کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان صلاح الدین ایوبی نائب امیر کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے تو گھوڑوں کی باغ ان کے ساتھ تھی۔ تھاملی موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنا ماریوس سے باتیں کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنا ماریوس نے جیسے کہ اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس کے کمانڈر نے کہا اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو یا اس کے کسی افیسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آیا۔ اس نے السلام علیکم کہا
تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، گونگے اور بہرے ہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت کا رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے ایک مظلوم بیٹی کے لیے فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچا دوں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کمانڈر نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کمانڈر سے کہا کہ گونگا اور بہرا ہے۔ کمانڈر چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوج میرے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بلیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کو فوج اس کے گھر آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حرم کی چوسی ہوئی ہڈی ہے، وہاں کے لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کو زمین اور مکان دے رہا ہے۔ مجھے آپ بالیان کے فاحشہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا ہاں۔ موبی نے کہا پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاتھوں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عزت کا بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کرو۔ سلطان سے کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ بہت دیر بعد آیا اور کہا وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان مصر، موبی نے جواب دیا، یا اس کا پیدائشی نقص ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا میں تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، میں یہاں تمہیں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی تھی، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا، لوگ مجھے حرم کی چوسی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی گزارش
آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنا ماریوس کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کا ہاتھ پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں لڑکی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں ملک سے حرم، طیبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کے پیٹ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ کا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کی تو یہیں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت و خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو میری زبان نہیں جانتی تھی، سلطان صلاح الدین نے کہا، اور خنجر کی نوک میگنا ماریوس کی گردن پر رکھ دی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اس سے کہو فوراً ہتھیار باہر پھینک دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارا اس ساتھی کو خدا نے اتنی ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئی تھی تم اس قابل نہیں ہو۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں۔ اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے ان کا حلیہ بتا کر پوچھا تو اس کو بتایا گیا تھا کہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چگا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ ان میں سے چند ایسی چیزیں وہ سامان برآمد ہوا جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والوں سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹ پر آئے تھے اور گھوڑے لڑکی نے کہہ کر منگوائے تھے کہ اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والے نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا خاوند گونگا اور نوکر بھی گونگا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر اسے سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اور ان کے سامنے سے جو مشکوک چیزیں برآمد تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے دی کہ آپ کو قتل کرنے آئی ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار سے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زین اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے ان دونوں اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر دیکھا تھا، شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا یہ کہتا ہے کہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے، اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے کہلا کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور چیزیں انہیں دکھا کر کہا یہ تلوار اور چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں موبی کے واسطے سے ہوئی۔ میگنا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا یہ شخص سچا عقیدے کا معلوم ہوتا ہے، میں اس کی جان لینے آیا تھا لیکن اب میری جان اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں جو خدا ہے وہ مجھے دکھائے، میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا، اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خیریت سے تو ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کیا بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنا ماریوس نے کہا اس کے پہلے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دیں، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے اجازت دے دی۔ میگنا ماریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی۔ اس بار اس نے صلیب پر لٹکتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جن سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی و حشیشوں سے کی بنا دیا ہے، اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو چیتے کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا، اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا، تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس اٹھتے، میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا۔ ذرا تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہی ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا۔ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور نا انصافی بھی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا اسے کہو اسی کو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹ میں گھونپ دے۔ میگنا ماریوس میں خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पेट पर निगाह दौड़ाई, उठा और सुल्तान के सामने चला गया। उसे सर से पांव तक देखा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जलाली शख्सियत का असर था, या सुल्तान की आंखों की चमक में उसे सच्चा खुदा नजर आ गया कि उसके हाथ कांपे। उसने खंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में रख दिया। वो दो जानों बैठ गया और सुल्तान का हाथ चूम कर ज़ारो कतार रोने लगा। मूबी से कहा, इससे कहो कि खुदा है या इसमें खुदा को अपने सीने में कैद कर रखा है। इससे कहो मुझे अपना खुदा दिखा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे उठाया और सीने से लगाकर अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। वो तो भटका हुआ इंसान था। उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ जहर डाला गया था। फिर हालात ने उसे अपने मजहब से बेजार किया। ये एक किस्म का पागलपन था और एक तशनगी थी जो उसे ऐसी ख़तरनाक मुहिम पर ले आई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे बेगुनाह समझता था, लेकिन उसे आज़ाद भी नहीं किया बल्कि अपने पास रख लिया। मूबी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आई थी और जासूस थी। वो 7वीं लड़की थी जिसने सलीबियों का पैगाम सूडानियत तक पहुंचाया और बगावत कराई थी। वो मुल्क की दुश्मन थी, उसे इस्लामी कानून बख्श सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे और उसके साथी को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया। तफ्तीश में दोनों ने इकबाल जुल्म कर लिया और यह भी बताया कि सरहद के काफिले को उन्होंने ही लूट लिया था और लड़कियों को भी उन्होंने आज़ाद कराया और माफी दस्ते को हलाक किया था और बालियान और उसके साथियों को भी उन्होंने हलाक किया था। ये तफ्तीश 3 दिन जारी रही। इस दरमियान मैगना मारियूस का दिमाग रोशन हो चुका था। एक बार उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा, क्या आपने इस लड़की को मुसलमान करके हरम में दाखिल कर लिया है? आज शाम को इस सवाल का जवाब दूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। शाम के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मैगना मारियूस के साथ लिया और कुछ दूर ले जाकर एक अहाते में ले गया। लड़की के 2 खत तख्ते पड़े थे, उन पर सफ़ेद चादरें पड़ी थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चादरों को एक तरफ से उठा दिया और मैगना मारियूस को दिखाया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके सामने मूबी की लाश पड़ी थी और दूसरे तख्ते पर उसके साथी की लाश पड़ी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मूबी के सर पर हाथ रखकर पीछे खींचा। गर्दन कंधे से जुदा थी। उसने मैगना मारियूस से कहा, मैं इसे बख्श नहीं सकता था। तुम इसे अपने साथ लाए थे कि मैं उसके हुस्न और जिस्म पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इसका जिस्म मुझे जर्रा भर अच्छा नहीं लगता था। ये नापाक जिस्म था, यह अब मुझे अच्छा लगा रहा है। अब जबकि इस जिस्म से इतनी हसीन शक्ल सूरत जुदा हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करे। सुल्तान, मैगना मारियूस ने पूछा, आपने मुझे क्यों बख्श दिया है? इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, मगर ये मेरी कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी और तुम्हारा साथी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना और तुमने मेरा खून बहा कर खुदा को देखना चाहा था। चंद ही दिनों बाद मैगना मारियूस सैफुल्लाह बन गया, जो बाद में सुल्तान के मुहाफिज दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खालिक हकीकी से जा मिला तो सैफुल्लाह ने ज़िंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी मालूम नहीं कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है।